بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت آتیتن آنے والی ہے، لا ریب فیہا کوئی شک نہیں اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی یبعث اٹھائے گا، من فی القبور ان سب کو جو قبروں میں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یجادل جو بحث کرتے ہیں، فی اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکامات کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے۔ قیامت برحق ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس طرح قرآن پاک لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھیجنے والے ہیں، جبریل علیہ السلام اس کتاب کو لانے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو حاصل کرنے والے ہیں اور پھر اپنی امت تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ تو اس کتاب ہدایت کے اندر ہی لکھا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح موت برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی جماعت کو، کسی فرقے کو، کسی مذہب کو، کسی انسان کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ تو جب موت پہ کسی انسان کا اختیار نہیں، زندگی پہ کسی انسان کا اختیار نہیں، زندگی اور موت پہ اختیار ہے تو رب تعالیٰ کا ہے۔ تو وہی رب تعالیٰ کہہ رہا ہے، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں ایک دن موت دے گا اور ایک دن دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ جب اللہ رب العزت کی پہلی بات پہ پریکٹیکلی طور پہ یقین ہے تو پھر دوسری بات پہ بھی غائبانہ ایمان ہونا چاہیے اور اس کی تیاری ہونی چاہیے تاکہ اس دن کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اس مقام پہ فرمایا، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یہ وہ قیامت کا دن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ،
اور اللہ تعالیٰ ہی اعلان کرتے ہیں کہ قبروں میں جتنے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن اٹھا لے گا۔ کسی قبر میں ایک ہے، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں زیادہ ہیں۔ تو ایک ایک قبر میں جتنے بھی مردے ہوں گے سب کے سب یک بار اٹھا لیے جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت ان سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہے تو پھر ان کا حساب لینے پہ بھی قادر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور کچھ بدبخت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی اس بات کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی روشن دلیل کے شک کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ اس دن پچھتائیں گے اور کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہائے افسوس، آج ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا لیا۔ حالانکہ قبر کی زندگی میں بھی وہ کوئی بڑی خوشحال زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے، عالم برزخ میں بھی بڑی ہی سخت شدت کی عذاب والی کیفیت ہوگی، لیکن آخرت کا، حشر کا، میدان محشر کا، قیامت کے دوسرے دور کا جب یہ عذاب اور ہولناک مناظر دیکھیں گے تو انہیں قبر کا عذاب ایک آرام گاہ محسوس ہوگا، اور عذاب اور تکلیف وہی ہوتی ہے جو فی الواقع ہو رہی ہو۔ جو گزر جائے وہ تکلیف نہیں رہتی، وہ آہستہ آہستہ بھول جاتی۔ تو ان ایسے لوگوں کو جنہوں نے قیامت پہ شک کیا یا عملی طور پہ اس کا انکار کیا یا اس کی تیاری نہیں کی، تو اس دن پچھتائیں گے، گھبرائیں گے، افسوس کریں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو چک مار مار کے کھائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے کوئی ایسا رستہ اپنایا ہوتا جو رسول پاک کا بتایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، بہت سے ایسے شیطانوں کا اور بہت سے ایسے گمراہ لیڈروں کا، بہت سے ایسے گمراہ مذہبی رہنماؤں کا میں نے رستہ اپنایا جنہوں نے مجھے ہدایت سے بھی ہٹا دیا اور پیغمبر سے بھی ہٹا دیا، اللہ کے رستے سے بھی ہٹا دیا، جنت کے رستے سے بھی ہٹا دیا اور گمراہی پہ ڈال دیا۔ لیکن جب اس دن آنکھیں کھلیں گی تو وقت گزر چکا ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بتایا ہوا رستہ اپنایا ہوتا، صراط مستقیم پہ چلتا، تو آج یہ پچھتاوا نہ ہوتا، افسوس نہ ہوتا اور یہ عذاب نہ ہوتا۔ تو جن کے پاس علم نہیں اور نہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس ہدایت نہیں اور نہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس روشن کتاب نہیں اور نہ وہ یہ روشن دلیل حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی بھر اس گمراہی میں پڑے پڑے انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا، قبر کی کال کوٹھری میں پہنچے،
وہاں سے عذاب برداشت کرتے ہوئے جب حشر کے میدان میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک سارے بڑے میدان میں ان سب کو اکٹھا کر کے تو اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرم لوگو آج ہمارے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو تم ان کے ساتھ ہی چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ایک ہی محلے میں زندگی گزارتے تھے، ایک ہی شہر میں تھے، ایک ہی چھت تلے رہتے تھے، اکٹھے دنیا کے کام کاج میں مصروف تھے، بعض دفعہ اکٹھے عبادت خانے میں بھی آ جاتے تھے، لیکن آج مجرم آدمی نیک لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ مجرم اور مسلم ایک لائن میں، ایک صف میں، ایک جگہ میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو دنیا میں تو انہوں نے تماشا بنایا ہوا تھا، جب چاہتے تھے اللہ کے گھر میں بھی آ جاتے اور جب چاہتے شیطان کے گھر میں بھی چلے جاتے تھے، جب چاہتے تھے نیک لوگوں کی مجلس میں آ بیٹھتے اور جب چاہتے بدکار اور عیار اور مکار اور شیطان کے جنٹوں کی محفل میں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ جب چاہتے تھے تو اللہ اللہ کرنے لگ جاتے اور جب چاہتے اسی زبان سے گالیاں نکالنے لگ جاتے۔ جب چاہتے تھے تو نماز میں ذکر و اذکار شروع کر دیتے، درود پاک پڑھنے لگ جاتے، اور جب چاہتے اسی زبان سے لوگوں کو جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے اور بددیانتی سے اور بڑی بے ایمانی سے فراڈ کر کے رزق حرام کمانے لگ جاتے تھے۔ تو انہوں نے تو دنیا کو، زندگی کو تماشا بنایا ہوا تھا۔ آج ایسے نہیں چلے گا کہ نیک لوگوں کے اندر بیٹھے تو اپنے آپ کو نیک شو کرنا شروع کر دیا، ہم بھی نیک ہوتے ہیں، برے لوگوں میں بیٹھے تو انہی کے رنگ میں رنگے گئے۔ لیکن آج ایسے نہیں ہوگا، جیسا دیس ویسا بیس والا یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا پھر سر عام کافر بن جو پتہ چلے تاکہ تمہاری شر سے مومن بچ سکیں، اور یا پھر صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ تاکہ کافر تمہیں دیکھ کے ڈرنا شروع کر دیں کہ مومن کی ہیبت بڑی ہوتی ہے، شیطان بھی اس سے بھاگتا ہے اور کافر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ تو یہ دوگلی پلیسی نہیں چلے گی، صفیں الگ کر دی گئی۔ پوچھیں گے ہمارا قصور کیا ہے؟ فرمایا لم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم وَلَقَدْ عَذَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون۔ شیطان کی عبادت نہ کرنا، رب رحمان کی عبادت کرنا، یہ وعدہ لیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلی، تم نے کہا بھی تھا لیکن آپ نے وعدے سے مکر گئے اور شیطان کی پوجا شروع کر دی۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے حقیقت میں وہ شیطان کی ہی پوجا کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کے جو غیروں کی پوجا کرتا ہے یا اللہ کی عبادت کے ساتھ غیروں کی عبادت کو شامل کرتا ہے، اللہ کی صفات غیر اللہ میں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو غیر اللہ کے احکامات ایک برابر کر دیتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا مجرم ہے۔ وہ شیطان کے کہنے پہ چل رہا ہے، شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جتنے بھی شیطان کے جنٹ ہیں آج شیطان کے ساتھ جہنم کی وادی میں ہوں گے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، تمہیں صراط مستقیم سمجھایا بھی گیا، بتایا بھی گیا، لیکن تم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، لہذا آج سزا ہے اور یہ سزا ہمیشہ رہے۔ دنیا میں فراڈ کھیلنے والے، دھوکہ کرنے والے، چال بازیاں، شطرنج کی زندگی گزارنے والے اور بڑا ہی شاطر دماغ رکھنے والے، چرب زبان، تیز ترار باتیں کر کے دوسروں سے اپنا کام نکلوانے والے، سیدھا غلط، الٹا سیدھا، ناجائز جائز، حرام حلال سب کاموں کو اپنے مفاد میں کھینچنے والے اس دن بھی رب تعالیٰ کے فرشتوں پہ الزام لگا دیں گے، اللہ کے فرشتوں پہ بلیم لگائیں گے اور کہیں گے کہ ان فرشتوں نے جو کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہے کرامن کاتبین نے، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہیں گے نا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، جو تم نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے ادا کیا وہ بھی لکھا ہے، جو آنکھوں کے اشارے سے کیا وہ بھی لکھا ہے، جو تم نے ہاتھوں سے کیا وہ بھی لکھا ہے، پاؤں سے کیا وہ بھی لکھا ہے، جسم کے باقی اعضاء سے جو بھی عمل کیا ہے وہ سب کچھ لکھا ہے۔ زبان کے اعمال لکھے ہیں، زبان کے اقوال لکھے ہیں، ہاتھوں کے افعال لکھے ہیں، جسم کے اعضاء کا ایک ایک عمل، حرکت سب لکھی ہوئی ہے۔ وہ انکار کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے تو اتنے بڑے جرائم کیے ہی نہیں، فرشتوں نے بلا وجہ میرے اوپر الزام لگا دیا۔ اس دن بھی بے ایمانی کی حد کر دے گا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں بھی جھوٹ کا عادی جھوٹ بول دے گا، پر یہ کوئی دنیاوی عدالتیں تھوڑی ہیں جس میں غلط بیانی بھی چل جائے، رشوت ستانی بھی چل جائے، اور اس میں دہشت گردی بھی چل جائے، اور اس میں لالچ دے کے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروا لیے جائیں، دباؤ ڈال کے اپنے حق میں ساری دفعات سب ختم کروا لی جائیں۔ یہ کہ دنیاوی عدالت تھوڑی ہے، وہ تو رب تعالیٰ کی عدالت ہے، جس دن من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک نیکی کا ذرہ وہ بھی الگ ہو جائے گا، برائی کا ذرہ وہ بھی الگ ہو جائے گا۔ ہر شے سامنے آ گئی ہے، ہر چیز ظاہر ہو گئی ہے۔
یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. تڑپے گا، کاش آج کوئی طاقت قوت، کوئی مددگار، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بیڑیاں تارنے والا، کوئی ڈوبنے والا، کوئی تارے گرانے والا، سورج پرتانے والا، کوئی آندھیاں چلانے والا، طوفان لانے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، زمین آسمان کے کلابے ملانے والا، کوئی مشکل کشا حاجت روا مل جائے تو آج میری مدد کرے. اللہ فرمائیں گے فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. نہ خود فرشتوں سے لڑ سکے گا، نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہے ہی نہیں ہے. خدا جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. خدا جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. خدا جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور جسے اللہ رحم کر دے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. خدا جس پہ رحم کرے اسے پھر جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور جسے اللہ پکڑ لے اسے جہنم سے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا ہے. کہے گا جی فرشتوں نے الزام لگائے ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا، ہمارے پاس کوئی گواہوں کی کمی ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. رب تعالیٰ اس کی زبان بند کر دے، زبان پہ مہر لگ جائے گی. ہاتھ بول کے کہیں گے اس نے یہ گناہ کیا، پاؤں بول کے کہیں گے یہ گناہ کیا. تو وہ اپنے ہی اندر دل میں مجرم بندہ ہاتھوں اور پاؤں سے کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو، تمہیں آج کس نے زبان دی ہے؟ دنیا میں تو تم کبھی بولے نہیں، آج کیوں بول رہے ہو؟ تو ہاتھ اور پاؤں بول کے اسے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں اس طاقتور بادشاہ نے بولنے کی طاقت دے دی ہے جس نے دنیا میں زبان کو طاقت عطا کی تھی. زبان بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے نا، تو اللہ نے زبان کو بولنے کی قوت دے دی ہے، تو یہ بولتی ہے بس بولی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نعمت سے غلط فائدہ اٹھایا جائے. جسم کے جتنے اعضاء ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، ان کو بھی غور سے دیکھو، ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے، جوڑ جوڑ اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک بال تک اللہ کی نعمت ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی نعمت ہے. یہ ناخن پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک، اندرونی اعضاء بیرونی اعضاء سارے اللہ کی نعمت ہیں. ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے سے پھر عذاب بھی بڑا سخت ہوگا، اور اگر صحیح استعمال کیا تو انعام بھی بڑا اعلیٰ ہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی جنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. ود فیملی جنت کے بالا خانوں میں عیش کر رہے.
ان اصحاب الجنہ، جنت والے، تو یہ جنت والوں نے کیا کیا ہے؟ وہ کام جو جہنم والوں نے، اب جہنم والوں نے جو کام کیے انہوں نے نہیں کیے، تو اگر یہ بھی وہ کام کرتے تو ان کے ساتھ ہوتے، تو جو کام جنت والوں نے کیے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیے، اگر وہ بھی کر لیتے تو آج جنت والوں کے ساتھ ہوتے۔ تو اصل میں نام رکھنے سے نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ کام کرنے سے نتیجہ نکلے گا۔ قل یا ایھا الکافرون کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، دو ہی طبقے تھے جب قرآن ابتدا میں نازل ہوا، ایک کو کافر کہا، ایک کو مومن کہا، اور فرق کس سے ہوتا تھا؟ نام ان کے پہلے کی طرح جو جاہلیت کے دور کے نام تھے وہی تھے، نام بدلے نہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، کردار سے صاف زبان رکھی ہے، عمل سے کاروبار صحیح کیا ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، اور کافروں نے جو ظلم و ستم کیے ہیں، شرک اور کفر کیا ہے، ان عمل کی بنا پہ وہ کافر ہو گئے ہیں، یہ نیک عمل کی بنا پہ مومن بن گئے ہیں۔ عمل فرق کرتا ہے کہ یہ جنت والا ہے کہ جہنم والا ہے، اصحاب الجنہ ہے کہ اصحاب النار ہے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو کامیاب ہیں اور جہنم والے ذلیل ہو گئے ہیں۔ قیامت کا دن آنے ہی والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف آنے والا نہیں بلکہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ جو تم کر کے آئے ہو آج اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، جو پیپر دیا ہے اس کا رزلٹ آنے والا ہے، جو تم نے لکھوایا ہے اس کا ماحصل حاصل ہونے والا ہے، جو تم نے اپنی زندگی کے لیے یہاں تیار کیا ہے وہ کھیت آج لہلہانے والا ہے یا پھر کانٹوں سے بری ہوئی سیج تیار ہونے والی ہے، جیسا بیج ڈالا ہے ویسا ہی نتیجہ نکلنے والا ہے، جیسے تم نے تیاری کی ہے ویسے ہی انجام ہونے والا ہے، اور اگر تم نے اچھی فصل تیار کی ہے تو سمجھ لو تمہارا قبر میں جانا بھی نصیب والا ہے، حشر کے دن اٹھنا بھی قسمت والا ہے، رب کے دربار میں پیش ہونا بھی بڑا ہی مرتبے والا ہے، آقا کے حوض پہ حاضر ہونا بھی بڑا ہی شان والا ہے، اور جنت میں جانا بھی فرشتوں کے استقبال والا ہے۔ اور اگر تم نے اس دن کی تیاری نہیں کی تو قدم قدم پہ مار ہے، قدم قدم پہ صدا ہے، قدم قدم پہ عذاب ہے، قدم قدم پہ ڈانٹ ہے، قدم قدم پہ جھڑکیاں ہیں، قدم قدم پہ ہتھوڑوں کی بارش ہے، قدم قدم پہ سانپ اور بچھوؤں کے خطرناک قسم کے زہریلے ڈنگ ہیں، قدم قدم پہ ایسے سزائیں ہیں جن کو سوچ کے بھی انسان کانپ اٹھتا ہے۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو قیامت کو بھول کے دنیا کے عیش و عشرت میں مگن ہو چکا ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی مجرم ہے آخرت میں بھی مجرم ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔
کہ جنت والوں میں نام لکھوانا ہے یا جہنم والوں میں؟ یہ ابھی فیصلے کی گھڑی، ابھی وقت مہلت کی گھڑی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے والے انتہائی عقل مند ہیں، اور اس وقت کو ضائع کر دینے والے سب سے بڑے جاہل اور بے وقوف ہیں۔ فرمایا جو صرف بحثیں کرتے رہتے ہیں نا، اس دن بھی بحثیں ہی کرتے رہ جائیں گے، اس دن بھی بحثیں کریں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا بھئی جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جرم بے نماز۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ مال بڑا تھا، خزانہ بڑا تھا، دولت بہت زیادہ تھی، پر ہم نے کبھی کسی انسان غریب مسکین کو اس کی ضرورت پوری کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، نہ کبھی دسترخوان لگایا، نہ ہم نے کبھی کسی کو اپنے در پہ کھانے پہ بلایا، نہ ہم نے اس کی گرمی سردی کے کپڑوں کا لباس کا انتظام کیا، نہ ہم نے کسی غریب کی بیمار پرسی کی ہے، نہ ہم نے کسی کمزور کی کمزوری میں اس کی مدد کی ہے۔ ہم تو اپنی عیاشیوں میں پڑے رہے ہیں، اپنی من مانیوں میں پڑے رہے ہیں، اور کبھی فارغ وقت ملتا کنا نخوض مع الخائضین۔ سیاست پہ بحث ہو رہی ہے، کئی گھنٹے بحث چل رہی ہے، مذہب پہ بحث کر رہے ہیں، کئی دن بحث کر رہے ہیں، اگر عمل کا وقت آتا عمل کے وقت زیرو ہے۔ بحث کری جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بحث کری جا رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، بحث کری جا رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، بحث کری جا رہے ہیں، نافرمانی نہیں چھوڑتے، بحث کری جا رہے ہیں، رب کی بغاوتیں نہیں چھوڑتے، بحث در بحث کرتے کرتے اخیر موت کے شکنجے میں کس گئے، اور پیالہ اجل پی کے جب رب تعالیٰ کے دربار میں پہنچے ہیں تو اللہ رب العزت نے وارنٹ جاری کر دیے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، جہنم کی گہرائی میں پھینک دیے جائیں۔ بحث نہیں کرنی بلکہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی کامیابی عطا فرمائے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالی زندہ کرے گا ان سب کو جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى، بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر روشن کتاب کے۔ صدق اللہ العظیم۔